بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے لیسن نمبر 2 میں جو کہ چیپٹر سپورٹ اینڈ موومنٹ کے حوالے سے ہے، ہم پڑھیں گے انٹیگومنٹری سسٹم آف ورٹیبریٹس کے بارے میں، جبکہ اس سے پہلے لیسن نمبر 1 میں ہم نے انٹیگومنٹری سسٹم آف انورٹیبریٹس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا. میں ہوں عمیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زوالوجی ود عمیر. بڑھتے ہیں اپنے فرسٹ سلائیڈ کی طرف اور ذکر کرتے ہیں کہ ورٹیبریٹس میں انٹیگومنٹ بیسیکلی سکن کو کہا جاتا ہے. چونکہ سکن کا ایریا کافی زیادہ وسیع ہوتا ہے، اس وجہ سے سکن کو جسم کا سب سے لارجسٹ آرگن بھی کہا گیا ہے. جس طرح لیسن نمبر 1 میں ذکر ہوا تھا کہ کچھ انورٹیبریٹس میں آؤٹر موسٹ لیئر جو سکن کی ہوتی ہے وہ گرو نہیں کر سکتی، لیکن سکن میں اس طرح کا کوئی کیس نہیں ہے. سکن ہیز دا ایبلٹی ٹو گرو ود دا گروتھ آف دا اینیمل. سکن میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ جتنا اینیمل گرو کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ سکن بھی گروتھ کرتی رہتی ہے. اور سکن میں پائے جانے والے بیسک لیئرز ایپیڈرمس، ڈرمس اور ہائپوڈرمس کہلاتے ہیں. فگر میں آپ کو ایکٹوڈرم، اینڈوڈرم، میزوڈرم دکھائے گئے ہیں. اس کا ذکر ابھی آئے گا کہ کون کون سے لیئر سے کون کون سی لیئر سکن کی ایرائز ہوتی ہے. یہاں سے آپ کو ایپیڈرمس، ڈرمس اور ہائپوڈرمس دکھائی گئی ہے. آؤٹر موسٹ لیئر کو ایپیڈرمس کہا جاتا ہے جس سے ہیئر بھی ایرائز ہوتے ہیں. سیکنڈ لیئر کو جہاں پہ بہت ساری بلڈ ویسلز وغیرہ بھی ہیں اور جہاں پہ سویٹ گلینڈز بھی نظر آ رہے ہیں، اس کو ڈرمس کہا جاتا ہے. اور نیچے یلو کلر میں جو لیئر دکھائی گئی ہے اس کو ہائپوڈرمس، اور سب سے نیچے والی لیئر کو سب کیوٹینیس ٹیشوز لکھا گیا ہے. اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. ایپیڈرمس ورٹیبریٹس میں آؤٹر موسٹ لیئر ہے سکن کی، اور یہ کئی لیئرز تھک ہوتی ہے. ایپیڈرمس اصل میں ایکٹوڈرم سے ارائز ہوتی ہے. ایکٹوڈرم، اینڈوڈرم اور میزوڈرم اس دوران بنتے ہیں جبکہ ایمبریو سے بچہ بن رہا ہوتا ہے. ایمبریو میں بننے والی پہلی 3 لیئرز کو ایکٹوڈرم، اینڈوڈرم اور میزوڈرم کہا جاتا ہے. ان لیئرز سے بعد میں جسم کے مختلف آرگنز اور پارٹس بنتے ہیں. اسی طرح ایپیڈرمس جو کہ آؤٹر موسٹ لیئر ہے، یہ ایکٹوڈرم سے ارائز ہوتی ہے. ایپیڈرمس کے نیچے پائے جانے والی لیئر کو ڈرمس کہا جاتا ہے. اس کی تھکنس بھی کافی زیادہ ہے اور یہ میزوڈرم سے بنتی ہے. ڈرمس میں موجود ہیں الاسٹک فائبرز اور کولیجن پروٹینز. کولیجن پروٹین جو کہ ہماری سکن کے علاوہ بہت سارے کنیکٹیو ٹیشوز میں بھی ہیں، یہ کافی سخت اور مضبوط پروٹین ہے. یہ سکن کو کافی زیادہ الاسٹیسٹی اور اسٹرینتھ دیتا ہے. اس کے بعد ہائپوڈرمس جو کہ کنیکٹیو ٹیشوز، ایڈیپوز ٹیشوز اور نروز وغیرہ جس میں پائے جاتے ہیں. ہائپوڈرمس نیچے والے سب کیوٹینیس ٹیشوز کو اوپر ڈرمس اور ایپیڈرمس سے ڈیمارکیٹ کرتی ہے یا سپریٹ کرتی ہے، اور یہی ہائپوڈرمس اینیلڈز، آرتھروپوڈز اور نیماٹوڈز وغیرہ میں کیوٹیکل بنانے میں بھی ہیلپ کرتی. بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سلائیڈ کی طرف اور یہاں پہ ذکر کرتے ہیں فشز کا کہ جالیس فشز میں ہمارے پاس لیمپریز اور ہیگ فشز کی اگزامپل ہے. ان میں جو اکثر جاز بالکل نہیں پائے جاتے، اس وجہ سے ان کو جالیس کہا جاتا ہے. ان کی سکن کافی سمپل ہوتی ہے. The outer layer of epidermis, which has an abundance of glandular cells,
for the secretion of mucus. یہ جالس فشز اور دوسری فشز بھی اپنے جسم سے ایک سٹکی اور ایک سلپری قسم کا کیمیکل خارج کرتا ہے، اس کو میوکس کہا جاتا ہے. اس میوکس میں پائے جانے والے پروٹینز کو میوسین کہتے ہیں. اوپر لیمپرے اور نیچے ہیگ فش کی فگر یا ڈائیگرام دیا گیا ہے. ان اینیملز کی سکن کافی سمپل ہوتی ہے، ان پر سکیلز بالکل بھی نہیں ہوتے، لیکن یہ کافی زیادہ میوکس سیکریٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی باڈی انتہائی سلپری ہوتی ہے. ہیگ فشز میں کے سکن میں سلائم گلینڈز ہوتے ہیں اور ان کے ڈرمس میں پائے جاتے ہیں. یہ سلائم اصل میں ایک گلائکو پروٹین قسم کا ہے، اور میوکس اور سلائم نہ صرف اس آرگینزم کو سلپری بناتے ہیں بلکہ مختلف قسم کے پیراسائٹس وغیرہ سے بھی اس کی باڈی کو پروٹیکشن فراہم کرتے ہیں. یہاں پہ چھوٹی سی کراس سیکشن دکھائی گئی ہے لیمپرے اور ہیگ فشز میں. ایپیڈرمس میں دکھائے جانے والے یلو کلر کے سیلز سلائم گلینڈز اور میوکس سیلز کو شو کر رہے ہیں. ہیگ فشز اور لیمپریز میں چونکہ میوکس اور سلائم گلینڈز کافی زیادہ ہوتے ہیں، یہاں ایپیڈرمس میں نظر آ رہے ہیں، اس لیے ان کی باڈی کافی زیادہ سیکریشنز کرتی ہے. کارٹیلیجنس فشز جیسے کہ شارکس کی سکن کافی لیئرز میں ہوتی ہے اور ان کی سکن میں میوکس سیلز، میوکس گلینڈز اور سینسری سیلز بھی پائے جاتے ہیں. کارٹیلیجنس فشز کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں چھوٹے چھوٹے سکیلز جن کو پلیکوئڈ سکیلز کہا جاتا ہے پائے جاتے ہیں. ان پلیکوئڈ سکیلز کو ڈینٹیکلز بھی کہتے ہیں اور ان کی سٹرکچر ان پلیکوئڈ سکیلز کا سٹرکچر ہیومن ٹیتھ کی طرح ہوتا ہے. یہاں فگر سے نظر آ رہا ہے، سب سے آؤٹر لیئر کو انیمل، اس کے بعد ڈینٹین اور انر موسٹ لیئر کو پلپ کیویٹی کہتے ہیں، اور اسی طرح کا سٹرکچر ہیومن کے ٹیتھ کا بھی ہے. کارٹیلیجنس فشز وہ فشز ہوتی ہیں جن کا اسکیلیٹن کارٹیلیج سے بنا ہوا ہوتا ہے. کارٹیلیج چونکہ بون سے ویٹ میں کافی کم ہوتا ہے، اس وجہ سے ان فشز کا ویٹ بھی کم رہتا ہے، جس سے ان کو سوئمنگ میں کافی ہیلپ ملتی ہے. ڈینٹیکلز پلیکوئڈ سکیلز یا ڈینٹیکلز کے اندر بلڈ ویسلز بھی پائے جاتے ہیں اور ان کے اندر نروز بھی ہوتے ہیں. اسی حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈینٹیکلز کا سٹرکچر بالکل ہیومن ٹیتھ کی طرح ہے، کیونکہ ہیومن ٹیتھ میں یہی لیئرز پائے جاتے ہیں اور ہیومن ٹیتھ کے پلپ کیویٹی میں بھی بلڈ ویسلز اور نروز ہوتی ہیں. کارٹیلیجنس فشز عمر بھر گروتھ کرتی رہتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی سکن بھی گرو کرتی رہتی ہے. ان کے سکن پر پائے جانے والے پلیکوئڈ سکیلز ان کی سکن کو کافی رف بنا دیتے ہیں. جب ان کی سکن کو ٹچ کیا جائے تو بالکل ریگمال یا سینڈ پیپر کی طرح فیل ہوتی ہے ان کی سکن. یہاں سے ہم اپنے نیکسٹ سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے انٹیگومنٹری سسٹم ان بونی فشز. وہ فشز جن کا اسکیلیٹن بونز سے بنا ہوتا ہے ان کو بونی فشز کہا جاتا ہے. مارکیٹ میں ملنے والی زیادہ تر فشز جو کہ ہم گھروں میں پکاتے ہیں وہ زیادہ تر بونی فشز ہیں. بونی فشز کی سکن میں دو بیسک لیئرز ہیں. آؤٹر لیئر کو ایپیڈرمس جبکہ نیچے والے لیئر کو ڈرمس کہا جاتا ہے.
آؤٹر لیئر یہاں پہ ڈائیگرام میں بھی شو کی گئی ہے جس کو ایپیڈرمس کہتے ہیں، اور نیچے والی لیئر کو ڈرمس کہا جاتا ہے۔ بونی فشز میں سکیلز بھی پائی جاتی ہیں اور سکیلز ان کے سکن کو ہر طرف سے کور کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی سکن میں پائے جانے والے میوکس گلینڈز میوکس سیکریٹ کرتے ہیں جو کہ ان کی باڈی کو کافی سلپری بناتے ہیں۔ ان کی باڈی سلپری ہونے کی وجہ سے اس کے علاوہ میوکس اور سکیلز ان فشز کو بیکٹیریا اور فنگس انفیکشن سے بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ اسی ٹاپک میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ سکیلز نہ صرف فش کی سکن کو کلر دیتے ہیں، نہ صرف فش کی سکن کو مختلف انفیکشن سے محفوظ رکھتے ہیں، بلکہ سکیلز فش کی ایج کو، فش کی عمر کو بھی معلوم کرنے میں کافی ہیلپ فل ہوتے ہیں۔ سکیلز کی کئی ٹائپس ہیں جو کہ ہم اسی چیپٹر میں آگے جا کر ڈسکس کریں گے۔ فش کی سکن کافی زیادہ پرمیبل ہوتی ہے۔ زیادہ تر وہ فشز جو کہ فریش واٹر میں رہتے ہیں ان کی سکن پرمیبل ہونے سے واٹر زیادہ کوانٹیٹی میں ان کی باڈی میں انٹر ہو سکتا ہے۔ فش کی جو ڈرمس ہے، ایپیڈرمس کے نیچے پائے جانے والی لیئر جس کو ڈرمس کہا جاتا ہے، اس میں بہت زیادہ کیپیلریز ہیں۔ اسی وجہ سے کئی فشز میں سکن ریسپائریشن میں بھی ہیلپ کرتی ہے۔ خاص قسم کے گلینڈز جن کو گرینولر گلینڈز کہتے ہیں کچھ فشز میں پائی جاتی ہیں۔ یہ گرینولر گلینڈ ایک خاص قسم کا کیمیکل سیکریٹ کرتی ہیں جو کہ ان فشز کو کھانے والے پریڈیٹرز یا شکاریوں کو دور بھگانے میں کافی ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں۔ کچھ بونی فشز جو کہ گہرے سمندر میں رہتی ہیں جہاں پہ روشنی بالکل نہیں ہوتی، ان کی سکن میں خاص قسم کے سیلز پائے جاتے ہیں جس کو فوٹو فورس کہا جاتا ہے۔ یہ فوٹو فورس خاص قسم کی روشنی خارج کرتے ہیں۔ اس روشنی سے یہ فشز ایک دوسرے کو وارننگ سگنلز دیتی ہیں یا یہ فش ایک دوسرے کو پہچاننے میں بھی بہت ہیلپ لیتی ہیں فوٹو فورس۔ تھینکس فار واچنگ۔ اسی کے ساتھ آج کا لیسن اینڈ کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا۔